بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ 3-4 چیزیں ہیں۔ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں، لیکن پاکستان سے ان ٹچ ہوں، اور 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو محمود خانزہ زئی کی جو ملاقات ہوئی ہے برطانیہ کے ہائی کمشنر سے، جین میریٹ سے، وہ پورا ایک ڈیلیگیشن تھا، ان کے ساتھ بڑی کھل کر انہوں نے بات کی ہے اور سوال کیا ہے مغربی طاقتوں سے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان میں یہ جو فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے، ناجائز حکومت بنائی گئی ہے، یہ عوام کے نمائندہ نہیں، تو پھر بھی آپ اس کو کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیوں اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت ہے جبکہ یہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اور بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دوسرا، جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو جنید اکبر نے اجلاس بلایا پی ٹی آئی کا تنظیم کا، اس میں انہوں نے کھل کر کچھ باتیں کہی ہیں اور علی امین گنڈا پور سے کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی جو ہدایت ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وفاق کو ریزسٹ کریں، اور جو فوجی آپریشن جو ہو رہا ہے ادھر کے پی کے میں، جو سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں، اس کو آپ روکیں، اس کو آپ ریزسٹ کریں، وگرنہ پھر یہ آپ عمران خان کے احکامات کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا اب اندازہ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے اگلے چند دنوں میں جو عدم اعتماد کی موو علی امین گنڈا پور کے خلاف آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی اپریل کے بعد سے عمران خان سے نہیں ملے، بار بار کی ہدایت پر ان کی، اور ایک انہوں نے ایک جھوٹا سچا ڈرامہ بھی کیا سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا آئینی بینچ کے سامنے۔ تو لیکن لوگ اب ان کو مزید جو ہے نا، کوئی کسی طرح کا جو ان کا جو بھی طریقہ واردات ہے اس پر وہ نہیں آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں کہ جو منرلز اور ریئر ارتھ جو منرلز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ معاہدہ کریں، اور کوئی بھی جو صوبے کی جو چیز ہے اس کو ان کی مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتا۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان فلڈ میں ڈوب رہا ہے، اور بالکل دوسری طرف معاہدے ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان کے جو معدنیات ہیں ان کو کس طریقے سے بیچا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ بڑی ایک دھانسو قسم کی یہ پریس ریلیز ہے۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہاں نیو یارک میں ہوئی ہے۔ جو پاکستان کے یہاں پر اقوام متحدہ میں جو سفیر ہیں، انہوں نے سیکورٹی کونسل کی ایک میٹنگ میں ان کا اسرائیل کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کے ساتھ ایک ٹاکرا ہوا ہے، کیونکہ ایک بڑا انٹریگنگ ہے یہ بات کہ انہوں نے جب دوحہ قطر پر جو حملہ کیا اسرائیل نے، اس کو پاکستان کی تنقید کو کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی امریکہ نے بھی تو حملہ کیا تھا اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے پاکستان میں، تو تب تو کسی نے اس پر تنقید نہیں کی تھی۔ تو دہشت گردوں کے پرشوٹ میں حملہ ہر جگہ پہ ہوگا، اور حماس جو ہے اس کی جو قیادت ہے وہ بالکل لادن کی طرح ہے، دہشت گرد ہے، تو اس لیے اگر قطر پر ہم نے حملہ کیا ہے تو کوئی اس میں کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور پاکستانیوں سے کہا ہے کہ پاکستان سے کہا کہ آپ دیکھیں اسامہ بن لادن جو ہے 9/11 کا مجرم، وہ پاکستان میں تھا، تو آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ لیکن یہ ایک بڑی حیرت والی بات تھی کہ انہوں نے بہت ریئر ہوتا ہے اسرائیل اس طرح پاکستان کو نشانہ بنائے، لیکن یہ انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس پر پاکستان کے سفیر نے بھی جواب دیا ایک ان کو کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور دہشت گردی کی جنگ میں ہمیشہ پاکستان آگے آگے رہا ہے، اور انٹرنیشنل پہلی دفعہ جو میں نے دیکھا ہے لائن انہوں نے بولی ہے کہ جو انٹرنیشنل جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، انٹرنیشنل جنگ دہشت گردی کے خلاف، تو اس میں پاکستان کا ایک بھرپور کردار ہے، اور اسرائیل جو ہے ایک اگریسر ہے، اور توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ پھر پاکستان میں بھی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، لیکن یہ ایک بہرحال
اس کو جو ہے ایک طرح سے جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آئی بروز جو ہیں ان کے وہ ریز ہو گئے. تو اس طرح کی ایک سچویشن کہ یہ اس کی کیا ضرورت تھی اور یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس پر وہ چل رہا ہے. دوسرا جو فلڈ ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. پورا جو علی پور ہے وہ ڈوب گیا ہے، جلال پور پیروالا ڈوب گیا ہے، شجاع آباد بھی بہت زیادہ متاثر ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ واٹر مینجمنٹ نہیں تھی، فلڈ مینجمنٹ نہیں تھی. اس لیے مینجمنٹ نہیں تھی کہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہاں پر، گیلانیز ہیں اور بھی بہت سارے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ ان کی زمینوں کو بچانا تھا. تو غریب آدمیوں کو اس میں جھونک دیا گیا اور شہر کے شہر جو ہیں، بستیوں کی بستیاں برباد کر دی گئی ہیں. اب میں بات کر رہا تھا کچھ نمائندوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے اب مال مویشی کی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈیز نہیں آ رہی، اب انسانوں کے جو جسم ہیں، مردہ انسانوں کے جسم، بچوں کے، وہ نکل رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. اور یہ بہت عرصے سے اون عباس پبی نے بھی کہا تھا، تمام میڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہوئے گا اس طرح، لیکن کوئی اس کی پلاننگ نہیں کی گئی، نہ کوئی کشتی تھی. پرائیویٹ لوگوں نے بھی کیا، لیکن پرائیویٹ کتنا کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہزاروں لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ ایک، میں پولیٹکس سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک ہیومن کیٹاسٹرافک سچویشن ہے، بالکل بربادی ہے. اور یہ معصوم اور غریب لوگوں کو جس طریقے سے وہاں پر ابینڈن کیا ہے، گورنمنٹ نے چھوڑا ہے اور وہ بیچارے ان حالات کا شکار ہوئے ہیں، یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا ٹریجک واقعہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ مریم نواز کی حکومت مکمل طور پہ فیل ہو گئی. یہ انہوں نے آج آپ دیکھیں کیا کیا کہ فلڈ کی خبریں نہ چھپیں، انہوں نے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں اشتہاروں سے بھر دی ہیں. اور اس لیے یہ پنجاب گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، کوئی ایف بی آر کا اشتہار ہے، کوئی کسی اور چیز کا اشتہار، تاکہ وہاں پہ خبریں نہ چھپیں. میڈیا مکمل طور پہ اس جرم میں شریک ہے. اشتہار لیتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ سپیس پر خبریں لگنے کی بجائے اشتہار لگتا ہے، اس سے پیسے ملتے ہیں. تو دس از واٹ دے ڈو. اور حکومت بھی یہ اسی طرح منہ بند کر رہی ہے. سوشل میڈیا کا جیسے علیم خان نے کیا کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز تھے ان کو پیسے دیے یا جو بھی دیا، انہوں نے وہ ڈاکٹر نبیہہ کا کیس اٹھایا. اب کہاں ہے علیم خان؟ کروڑوں مطلب اربوں روپے کا فراڈ کر کے، دریا کی زمین بیچ کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا، اور وہاں پر ان کے گھر 2-2 فٹ گہرا ہے، نہ کوئی صفائی ہے، نہ کوئی پیسے ہیں. اور انہوں نے وہ اپنے بدماش رکھے ہیں، جنہوں نے ریزسٹ کیا ان کو مارا پیٹا، باقیوں کو مال لگا دیا. اور میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے اینکر وہ نبیہ ایشو بنا کے تو اس پر لگے رہے. شرم ہی نہیں آتی. پتہ نہیں کتنے اور ڈالر انہوں نے کمانے ہیں، کہاں لے جانا ہے. اور یہ پاکستان کی صورتحال ہے جس میں اس وقت قوم جو ہے وہ پس رہی ہے. لیکن اب میں اختتام سے قبل جو محمود خان اچکزئی، جین میریٹ ان کے گھر ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گئیں، اور وہ جو بلوچستان کا جو انسیڈنٹ تھا اس پر انہوں نے ان سے اظہار افسوس کیا. لیکن وہاں پر اچکزئی صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا کہ آپ کیوں ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں جو ناجائز ہے، جو عوام کی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ جب افغانستان پر حملہ کرنا تھا تو پوری دنیا چڑھ آئی وہاں پر حملہ کیا، اور اب جب اس کی ری ہیبلیٹیشن کرنی ہے، اس کی تعمیر نو کرنی ہے کہ سب کچھ آپ نے برباد کر دیا، تو اب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مختلف بہانوں سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ لاجواب تھیں اس وقت برطانیہ کی ہائی کمشنر اور ان کا ڈیلیگیشن. لیکن آج بڑی بہادری سے، یعنی کل محمود خان اچکزئی نے یہ موقف پیش کیا. تو میں انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین جو ہے اس سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.